تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں۔ ناظرین محترم، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اس حالات پر مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سننا سب کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیں ناظرین۔ ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہو، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہو، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہو۔ جب اتنے سارے معاملات ہو تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اس وقت رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ نہیں، کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ بالکل نہیں۔ اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے۔ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں، بالکل اور صحیح اس کہا۔ پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئیں۔ آ جاؤ اے مسلمانوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات پر۔ ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی۔ بالکل سچی بات۔ کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی۔ بے شک، اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے، سبحان اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے، اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے، سارے مسئلے۔ یہ تو وقف ہے، ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہے، تم کیا کھاؤ گے کیا بچاؤ گے یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے، نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے۔ عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوغلا پن نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے، حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے، حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے، تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو، پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ بدلاؤ آنا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، تم شرما جاتے ہو، دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کا کہے گی، میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے۔ تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی، اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی، اور مجھے جانا تو ہے پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا ہے۔ بے شک۔ جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے، محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے، اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مضمر ہے۔ میں
صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے، بے شک اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ محبت، بے شک یہ ہے۔ اور اخیر میں یہی کہوں گا، ہر مسئلے کا حل، سارے تمام ایشوز کا خلاصہ، علاج ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا توڑو۔ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے۔ لوگ انتظار میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، ظالم اپنے انجام پر ضرور پہنچیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس پلٹی پر پلٹائے گا، کس کھائی میں گرائے گا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بنے ہوئے جالوں میں وہ خود پھنسے گا۔ بالکل بے شک۔ ظالموں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے جو آج ظلم کر رہے ہیں، لیکن تمہارا کردار کیا ہو؟ اس سلسلے میں جو ہمارے بچے یا نوجوان سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے، پہلے سب سے پہلی چیز میں یہ کہتا ہوں، جتنا کھو چکے، جتنی جا چکے اور جو اب برباد ہوا ہے، اس چیز پر منتھن کرنا، اس چیز پر حاضرین محترم، آپ نے مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ بیان سنا۔ انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری زندگی پب جی کھیلنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قوم کے کام آنے کے لیے ہے۔ اور ہم پر یہ حالات کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی حساب لے گا اور ان کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نہیں دیکھ رہا۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی مفتی سلمان ازہری صاحب نے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے، یعنی انہیں ظلم کا جو ہے حساب دینا ہوگا۔ تو ناظرین محترم، مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ بیان سن کر مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔